السلام علیکم اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا میرے ریگولر ٹاپک سے ہٹ کے ہے. اور جو میرا ٹاپک ہے آج وہ یہ ٹاپک ہے کہ جو ریسنٹ ابھی اٹیکس ہوئے ہیں باجوڑ ایجنسی میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو انسائٹ دینا چاہ رہا تھا اور تھوڑا سا میں آپ کو بھی سمجھانا چاہ رہا تھا, خود بھی سمجھنا چاہوں گا آپ لوگوں کے کمنٹ سے کہ ایکچولی میں اس پورے ایریے میں چل کیا رہا ہے. باجوڑ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو میں آپ کو ایک فیکٹ بتا دوں مدے گا کہ باجوڑ از کامنلی نون ایز اے لینڈ آف فلاورز. ایک علاقہ جہاں پر اتنے اس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں اور ہم آئے دن اکثر محمد ایجنسی, یہ باجوڑ ایجنسی ہو گیا اور اس طرح کے مالاکنڈ اور یہ جتنی بھی جگہیں ہم یہاں کی اس طرح کی جو چیزیں جگہیں ہم ان کے بارے میں اکثر سنتے رہتے ہیں کہ یہاں پر آئے دن اس طرح کے کچھ نہ کچھ اٹیکس ہوتے رہتے ہیں. ایکچوئل میں جو پکچر ہے یہاں کی وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا تو آپ ضرور یہ چیز خود بھی ریسرچ کیجیے گا کہ یہ جو ہمارا باجوڑ کا جو علاقہ ہے اس کے نارتھ پہ آپ کو بالکل افغانستان کا بارڈر لگتا ہے. اب جتنے بھی یہاں پر جتنے بھی جو یہ ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں, جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں سے جو ہے افغانستان والی سائڈ سے جو ہے بہت سارے ٹیررسٹ جو ہیں یا ملیٹنٹ گروپس جو ہیں یا آئیسس کے بارے میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور انٹر ہو کے پاکستان میں اس طرح کی پھر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس میں آبویسلی را بھی انوالوڈ ہوتا ہے اور بھی کچھ آؤٹ سائڈ ایجنسیز جو باقی کنٹریز میں کام کر رہی ہیں, باقی کنٹریز کی جو بیسکلی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ جو آپریٹ کر رہی ہیں, جو پاکستان کو ویک بنانا چاہ رہا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے, وہ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں. بٹ دس از ناٹ آر پاکستان گائز. اسپیشلی میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میری ویڈیو جا رہی ہے اور جو بھی لوگ اس ویڈیو کو سن سکتے ہیں, میں ان لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دس از ناٹ آر پاکستان. دس از ناٹ آر یوتھ سیز آر پاکستان ان دا فیوچر. اگر ہم لوگ جو پاکستان کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ اس کی یوتھ ہے, اور اگر ہم لوگ بینگ اے یوتھ اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کریں گے, اس چیز پہ کام نہیں کریں گے اور اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ نہیں پھیلائیں گے تو جو ہماری پکچر آلریڈی باہر ایک گئی ہوئی ہے نا, وہ میرے خیال سے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہونے والی ہے. آپ میں سے بہت سارے میری بات سے ریلیٹ کر سکتے ہوں گے کہ جتنے بھی لوگ ابھی باہر رہ رہے ہیں, جتنے بھی لوگ باہر کام کے لیے جاتے ہیں, اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں, ان کو اس بات کا بہتر پتہ ہے کہ ہماری کیا پکچر پورٹری ہوتی ہے باہر کی کنٹریز میں. ہمیں کیوں ایک ٹیررسٹ کنٹری کہا جا رہا ہوتا ہے, ہم لوگ کیوں ہمارا اتنا خون کھولتا ہے, ہمارا خون یہاں پاکستان کے اندر کیوں نہیں کھولتا, باہر جا کے کیوں کھولتا ہے اتنا, جب ہمیں باہر کے لوگ کچھ بولتے ہیں کہ یار تم تو اس کنٹری سے آئے ہو, تمہارے میں تو یہاں پر اتنے ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں, تمہاری کنٹری میں ریپس ہوتے ہیں, تمہاری کنٹری میں اتنے اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں, وہاں پر ہمارا کیوں خون کھولتا ہے. جب پاکستان میں ہمیں کوئی بندہ بتا رہا ہوتا ہے یا پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں جب یہ نیوز مل رہی ہوتی ہے تب ہمارا خون کیوں نہیں کھول رہا ہوتا. تو ابھی جو ریسنٹ اٹیک ہوا ہے, اٹ واز مائی کنڈولنسز ٹو آل دا فیملیز جو اس اٹیک کا شکار ہوئے ہیں, اینڈ آئی ریئلی پرے فار دیم کہ اللہ پاک ان کو, جو بھی شہید ہوئے اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے, اور جو لوگ زخمی ہیں اللہ پاک ان کو جلد سے جلد صحت یاب کرے. ایک دفعہ جو ہمارے آئی جی رہے ہیں پیراملٹری فرنٹری کارپس کے, میجر جنرل طارق خان صاحب, انہوں نے میرے خیال سے 2008 یا 2009 میں ایک بات کہی تھی کہ اگر آپ باجوڑ ایجنسی اور اس کے جو جتنے بھی ایڈجسٹنٹ ایریاز ہیں, اگر آپ ادھر جو ہے ان کی جتنی بھی ٹیررسٹ جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ان کو میٹیگیٹ کر دیں, ان کو ختم کر دیں, تو آلموسٹ پورے پاکستان کی 65% جو یہ مسئلے ہیں ریلیٹڈ ٹو ٹیررزم یہ ختم کیے جا سکتے ہیں. اب ایک اتنا ہائی پروفائل بندہ اگر ہینڈز آن ایکسپیرینس کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرس اینڈ انالیسس کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں تو آبویسلی وہ کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا, وہ بندہ جو ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, رائٹ. تو ابھی ہم لوگ, اب پوائنٹ یہ ہے کہ دا بال از ان آر کورٹ. ہم لوگوں کو سوچنا ہے کہ ہم لوگوں نے اس طرح کے جب بھی کوئی اٹیکس ہوتے ہیں, جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے, اسپیشلی مائی ریکویسٹ ٹو آل دا یوٹیوبرز جو میری یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, میں ان لوگوں کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز 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 اگر آپ لوگ باقی چیزوں کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں, باقی چیزوں کے بارے میں اتنی بات کرتے ہیں, تو جب بھی ہمارے ملک میں اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کیا کریں اور اس کو تھوڑا بتایا کریں کہ یار دس از ناٹ دا ایکچوئل پکچر وچ یو آر سیئنگ. ایکچوئل پکچر جو ہے وہ یہ ہے کہ باجوڑ کو لینڈ آف فلاورس کہا جاتا ہے. وہاں پر کوئی اندر سے کوئی بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں جو کیا کہتے ہیں پرووک کر رہے ہیں, جو لوگ اندر سے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہی ایک دن اٹھ کے کہتے ہیں اچھا وہ آج جا کے سوسائڈ اٹیک کر کے آتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے, ان کو پرووک کیا جا رہا ہوتا ہے, اور اس پرووک کرنے کے جو ایجنٹس ہیں اس کے پیچھے وہ بہت سارے لوگ ہیں. میں نے ابھی آپ کو جیسے بتایا کہ افغانستان سے جو آئیسس کے جو لوگ آ رہے ہیں, اس کے علاوہ را انوالوڈ ہے, اس کے علاوہ اور بہت ساری انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جو کہ انوالوڈ ہیں اس کاموں کے اندر, رائٹ. ٹوٹل اگر میں آپ سے خالی ایریا کی بات کروں تو 1290 اسکوائر کلومیٹرز کا ایریا ہے باجوڑ کا.
تقریباً 10 سے 11 لاکھ کی پاپولیشن ہے باجوڑ کی، اور وہاں پر جو ان کے مین مسئلے ہیں نا، وہ ابھی تک جن مسئلوں سے ہم بہت آگے آ چکے ہوئے ہیں الحمدللہ، وہ بیچارے ابھی تک انہی مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کی پاورٹی کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو پایا، ان کے جو کلچرل گیپس ہیں وہ ابھی تک حل نہیں ہو پائے. وہاں پر جو ایک وڈیرا اور وہ سب سسٹم چل رہا ہے وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہے، اور اس وڈیرا سسٹم کو لوگ غلط طریقے سے انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں، اس کو غلط طریقے سے مس یوز بھی کرتے ہیں، اور یہی سب کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ جتنی بھی آپ کو اٹیکس ہونے کو ملتے ہیں، یہی انہی ریزنز کی وجہ سے یہ اٹیک آپ کو ایز اے ریزلٹ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی تھوڑی سی ضرور آپ خود بھی ریسرچ کیا کریں، اور جو چیز آپ کو ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اس کو ایسے مت باندھ دیا کریں کہ یار جو ہوا ہے یہ تو پاکستان میں ایسے حالات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اینڈ مائی ریکویسٹ فرام ہارٹ ٹو آل دا اوورسیز پاکستانیز جو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، پلیز آپ کو اس بات کو سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ ہی ہمارے ملک کو بہتر ریپرزینٹ کر سکتے ہیں باہر بیٹھ کے. ہم لوگ یہاں سے بیٹھ کے ویڈیو میسیجز کے تھرو ضرور اپنے میسیج پہنچا سکتے ہیں، بٹ آپ لوگ باہر بیٹھ کے اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے پورٹرے کر سکتے ہیں کہ ہمارا ملک کیسا ہے. میں آپ کے ساتھ ابھی اس ویڈیو کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کروں گا ایک اور، جس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ باجوڑ ایکچولی فیمس کس بات پہ ہے، باجوڑ میں کیا ایسی جگہ اور باجوڑ میں کتنا پوٹینشیل ہے ایک ٹورزم کے لیے بھی. اگر آپ صرف ٹورزم کی بات کریں تو باجوڑ میں ایک کوہ مور کے نام سے ایک جگہ ہے جو کہ اپنے کچھ ٹریڈیشنل ریزنز کی وجہ سے، ہسٹوریکل ریزنز کی وجہ سے بڑی مانی جاتی ہے، اور وہاں پر اتنی زیادہ خوبصورتی ہے. وہاں پر موگبئی ایک جگہ ہے، وہاں پر موگبئی کے اندر اتنی پیاری اور اتنی سینک ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر ریور کے کچھ اتنے پیارے پیارے ویوز ہیں. تو اگر ہم لوگ تھوڑا سا اس چیز کو اور ایکسپلور کریں اور چیزوں کے اندر تھوڑا سا اور گھسیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وٹ وی آر مسنگ رائٹ ناؤ، جو کہ میرے خیال سے باقی کنٹریز جو ہے ان چیزوں کو ایڈ کر کے، ان چیزوں کو بہتر کر کے اپنے انڈر ڈیولپڈ ایریاز کو بھی کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے ہیں. اگر ہم بھی تھوڑا سا ان چیزوں کے اوپر کام کریں اور تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھیں تو وی کین ڈو ونڈرز. پلیز آپ میرے اس میسیج کو ضرور آگے زیادہ سے زیادہ کمیونیکیٹ کیجیے گا. بہت ساری باتیں میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا تھا، لیکن بہت ساری باتیں مجھے پتہ ہے ابھی بھی رہ گئی ہیں. لیکن جسٹ ٹو ریکیپیچولیٹ ان اے جسٹ میں آپ سے کہنا یہ چاہوں گا کہ دس از ناٹ اے پاکستان. ہمارا پاکستان ایسا نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں بہت ساری خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے پاکستان میں بہت پیاری پیاری چیزیں چل رہی ہیں. یہ صرف انٹرنیشنل کچھ فورسز ہیں جو کہ ہمارے پاکستان کو ایسے ملائن کرنا چاہ رہی ہیں اور ایسے ایک پکچر دکھانا چاہ رہی ہیں کہ لوگ اس پاکستان سے بھاگیں، اور میرے خیال سے وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہی ہے. ان کو کامیاب ہم لوگ ہی ہونے دے رہے ہیں جو اس چیز کے بارے میں سوچتے بھی نہیں اور اس چیز کے بارے میں سمجھنا بھی نہیں چاہتے، اور وہ بس ایک نیوز سن کے اس کو ایک دن کا سوگ مناتے ہیں، ایک دن اس بارے میں سوچتے ہیں، اور اس کے بعد بس اس کو جو ہوتا ہے بس ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. کل تک پریٹی شیور اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں کر رہا ہوگا، لیکن میں نے اس چیز کو ضروری سمجھا، اس لیے میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کروں، کچھ چیزیں شیئر کروں. اگر آپ لوگ بھی اس میں کچھ مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے کمنٹس میں ضرور ان چیزوں کو ایڈ کیجیے گا. اور آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ یور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، کیونکہ جب تک آپ مجھے چیزیں کوئی بارے میں نہیں بتائیں گے، مے بی مجھے کچھ بارے میں نہ پتا ہو جو کہ آپ مجھے بتا دیں، تو میں اس کے بارے میرا تو شروع سے کام یہ رہے کہ میں جو بھی مجھے نئی چیز ملتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ریسرچ کروں. تو ضرور آپ اپنے کمنٹس میں بھی مجھے اس کے بارے میں چیزوں کے بارے میں بتائیے گا تاکہ میری بھی کچھ انسائٹ میں اضافہ ہو سکے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.